ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا لیڈیز اور عورتیں والدین کی قبر پر حاضری دے سکتی ہیں؟ اگر نہیں دے سکتی تو پھر مکافات عمل ہوگا، ان کی اولاد بھی ان کی قبر پر نہیں آئے گی۔ میرے بہن، مکافات عمل ہر جگہ برا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت بے پردہ ہو اور وہ کہے میں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ پھر میری بچیاں بھی پردہ کریں گی، مکافات عمل ہوگا اور فلاں فلاں، تو غلط کام میں مکافات عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے ہی کسی اور کے ساتھ ہو تو اچھا ہے، اگر آپ نے کرنی بچیاں تو کریں۔ اسی طریقے سے جو قبرستان ہے اس میں عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے، یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ ان کے لیے اگرچہ قبر کی زیارت مرد عورت دونوں کے لیے مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دونوں کے لیے ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کیونکہ سیبرات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فقہاء اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکلیں گی، اس کے لیے بے پردہ یا جائیں گی، یہ بھی مسئلہ، پھر وہاں جا کے جزع و فضع کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، غم تازہ کرتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ پڑھیں۔ اور یہ جو جس عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے قبرستان کے ارادے سے تو اس پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ایک خاص کنڈیشنل صورت میں لینا ہوگا۔ خاص اس کی کنڈیشن ہے کہ بے پردہ نکلے، نامحرم کے بغیر نکلے، راستہ پرامن نہ ہو، وہاں جا کے روئے پیٹے، شور شرابہ مچائے اور بے ادبی کرے، بد تہذیبیاں کرے، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہزارہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی ہیں، شہدائے احد کے مزارات پر آتی ہیں، جنت المعالی جو مکہ قبرستان ہے، جنت البقیع میں خیر عورتوں کو جانے نہیں دیتے لیکن باہر سے تو حاضریاں سب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر تو جانا مطلقاً منع ہوتا تو پھر ان کا استثناء تو نہ ہوتا، وہ سبھی کا ایک حکم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن نہ جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ قریب سے گزر رہی ہیں تو باہر سے کھڑے ہو کے بس سلام کر دیا اور آپ نے دعا مانگ لی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر گھر سے کچھ حصال ثواب کرتے ہیں وہ بالکل ان تک پہنچتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا، اس لیے خواتین احتیاط کریں۔ اور اگر مکافات عمل کے طور پہ آپ کی بچیاں آپ کی قبر پہ نہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے بلکہ کہ وہ بھی اپنے گھر سے اس کام کے لیے نہ نکلیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔ ایک کویسچن یہ کیا کہ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں عالمہ ہوں اور کئی سال ہو گئے میری شادی کو لیکن اولاد نہیں ہے، تو وہ گھر والوں نے بضد ہوئے کہ کوئی روحانی علاج کروائیں۔ اب ہم جہاں جاتے ہیں وہ عجیب و غریب پابندیاں لگا دیتے ہیں، فوتگی والے گھر نہ جانا، کسی زچہ کے پاس نہ جانا، شادی بیاہ جہاں ہو رہی ہے وہاں نہ جانا۔ اب میری ساس جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی ان کے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو پھر ایک پیر صاحب کا پتہ چلا ہے، ان کے پاس گئے، انہوں نے ایک نئی پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی شادی شدہ عورت سے گلے نہیں ملنا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں دین کا کام کرتی ہوں تو عورتیں ملتی ہیں، ملاقات ہوتی ہیں تو ہم گلے ملتے ہیں آپس میں، اب یہ عجیب کنڈیشن لگا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کسی پابندی کا کوئی انسان کو پابند نہیں بناتا نہ بانڈ کرتا ہے، یہ خود ساختہ پابندیاں ہیں۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ روحانیات میں ماہر ہوں اور میں اس روحانیات کی گہرائیاں جانتا ہوں، اسی طرح پبلک کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی پابندی کی ضرورت نہیں، آپ اس گھر پہ رہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کثرت سے استغفار کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے، کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں اولاد ہوئی تو آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ازلی فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کے اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کس کے لڑکے ہوں گے، کس کے لڑکیاں، کتنے لڑکے کتنے لڑکیاں، کسی کے کچھ نہیں ہوگا، کسی کو بہت زیادہ اللہ دے گا، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے علاج کروانے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں سے علاج کروانا جن کو خود شریعت کا نہ پتہ ہو اور وہ شریعت کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو نمایاں کر کے اپنا نمبر بنانے کے چکر میں ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کسی چیز سے منع نہیں کرتا، یہ سب توہم پرستیاں ہیں۔ آپ لوگ ان لوگوں کو خود ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آپ تو عالمہ ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، قرآن منع نہیں کر رہا، یہ کہاں سے تم نے پابندیاں نکالی؟ اچھا بتاؤ کہاں سے تو ثابت ہو گئی یہ پابندیاں؟ وہ کوئی کلپ میرے پاس آئی، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ گھر میں کون سے اچھے جنات ہیں یا برے جنات۔ پھر وہ کہتے کیا ہیں، اگر بلی نے بچے دے دی نا گھر میں تو اچھے جنات ہیں، ورنہ نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادہ لوہ قسم کے لوگ، ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے لوگ اپنے مذہب کو جانتے نہیں ہیں، وہ ان کے ہاتھوں بے وقوف ہوتے رہتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھیں، کارنامے بڑے آپ کو نظر آئیں گے، ہیڈنگ یہ ڈالی ہوگی، گھر میں اچھے اور برے جنات کی پہچان کا طریقہ، بابا نے راز کھول دیے۔
بس جب یہ دیکھیں گے راز کھول دیا، ملینز کے اعتبار سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور آپ اگر یہ پوسٹ چلا دیں کہ جی فلاں جگہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، درس فقہ ہوگا، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے گا، آپ کے 5 سے 10 آدمی ہوں گے بس۔ یہ ہماری ذہنی اور اخلاقی پستی کا عالم ہے۔ اس لیے بہن آپ بالکل بے فکر ہو کے اپنے شوہر کو اپنے اعتماد میں لیں اور یہ طریقہ اختیار کریں۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برس کا مرض ہو جائے گا۔ تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پر، تو کھال علیحدہ نظر آتی ہے، دھبے الگ نظر آتے ہیں، تو بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے۔ بعض اوقات یہ اسی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی یہ مخفی طور پر یہ بات خود بخود اس میں موجود ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہ پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرایا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوجھ کر آگے بڑھے، یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا ہم رکوع کر لیں، امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں، امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں۔ تو میں نے یوں سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے، لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدھے کی شکل میں نہیں بدل رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ دوسرا، ہر وہ آواز جو انسان کو غفلت کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اسے شیطان کی آواز ہی قرار دیا ہے۔ اس میں میوزک بھی ہو سکتا ہے، جو خراب قسم کا میوزک، خراب قسم کے اشعار کے ساتھ، کیونکہ جیسے اب قوالی ہے اس میں اگر عارفانہ کلام ہے، معرفت سے بھرپور کلام ہے، تو اس کو کلام کو اگر سمجھنے والا سنتا ہے تو میوزک اس کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے اس میوزک کو جائز قرار دیا کہ یہاں غفلت پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ جو کلام کے اندر ایک اچھی تاثیر ہے، میوزک اس تاثیر کو بڑھا رہا ہے، اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میوزک کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن جب فحش گانا ہو اور اس کے ساتھ پھر میوزک بھی ہو یا الٹے سیدھے اشعار ہوں اور میوزک بھی ہو تو غفلت بڑھتی ہے۔ اسی لیے انسان جب گانے وغیرہ سن لے، اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کو دل چاہے تو بہت مشکل محسوس ہوگا۔ گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، بہت مشکل ہوگا۔ گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ واعظ و نصیحت سنوں، بہت مشکل ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں، یعنی غفلت والے آلات ہیں۔ جب یہ خراب اشعار کے ساتھ ملتے ہیں تو قلب کے اوپر ایک کثافت اور کالک طاری کر دیتے ہیں، اور ایک انسان کے دل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کا بد اثر پوری جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور جسم بھاری محسوس ہوتا ہے، اور انسان جو بعض اوقات نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شیطانی آواز ہے، میوزک وغیرہ اگر خراب قسم کا، جیسے میں نے عرض کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میرا تو سلسلہ عمل منقطع ہو چکا ہے، یہ کیوں درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرشتوں کے ذریعے اسے کہلوایا کہ یہ ابھی تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، یہ اس کے بدلے میں تجھے انعام ملا ہے۔
تو اس لیے جو دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں ان کے لیے اسی طرح زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔